السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے ساتھ موجود ہے مدرسہ علوم الاسلامیہ کوٹھڑی پتن شیرخان آزاد کشمیر کے حفظ کے بچے۔ انشاءاللہ ان میں سے آدھے بچے قرآن پاک تراویح میں سنیں گے جو انہوں نے پڑھا ہوا ہے اور بات سنیں گے۔ ان کو میں سمجھا رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی ایک ویڈیو پیغام دے دیا جائے، عوام کو بھی اور حفاظ قراء کو بھی۔ ہر سال میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں پیغام جاری کروں، کیونکہ ہر سال رمضان مبارک کے مہینے میں تبلیغ میں جاتا ہوں 3 دن کے لیے، اور میں نے جو حالات دیکھے ہیں حفاظ قراء کے تراویح میں قرآن پاک سنانے کے، اللہ معاف کرے کہ بہت حالات خراب ہیں۔ کوئی بھی اگر میں تقریباً 2013 سے 2026 تک، میں نے 2013 میں حفظ کی کلاس میں گیا ہوں، حفظ کیا، اس کے بعد میں تقریباً ہر سال 1-2 سال اگر نہ گیا ہوں تو ایک الگ بات ہے، ورنہ 7-8 سال 9 سال اتنا عرصہ میں ہر سال رمضان میں جماعت کے ساتھ جاتا ہوں۔ تو میں نے جو حفاظ کے حالات دیکھے ہیں اور جو قرآن پاک کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے تراویح میں، اور عوام یہ سوچتی ہے کہ ہم نے قرآن پاک پورا سن لیا، حافظ بھی کہتے ہیں ہم نے سنا لیا، لیکن کتنا بڑا قرآن پاک کے ساتھ ہم زیادتی کرتے ہیں، کتنا اس کے حق تلفی کرتے ہیں، وہ آپ اس ویڈیو میں سنیں گے۔ اس ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھیں، اور تمام حفاظ کو اور قراء کو اور عوام کو یہ ویڈیو لازمی ان تک یہ پہنچائیے اگر آپ تک پہنچ گئی ہے تو۔ میں ایک دفعہ ایک مسجد میں گیا ہوں تو ادھر ایک حافظ صاحب قرآن پاک سنا رہے تھے، تو وہ اتنا اس میں قرآن پاک غلط پڑھ رہے تھے، اور دوسرا وہ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی 23ویں پارے میں، کبھی 30ویں پارے میں، کبھی 17ویں پارے میں، کبھی 30ویں پارے میں۔ تو میں نے تراویح کے بعد، میں زیادہ جماعت میں تھا، میں اس طرح کی بات کر نہیں سکتا تھا اس کے پیچھے اس وقت تراویح میں۔ تو بعد میں نے اس سے بات کیا تو کہہ رہا جی آج میں نے استاد صاحب کے پاس پارہ نہیں سنایا تھا، اس وجہ سے غلطی ہو گئی، تو کل انشاءاللہ میں صحیح کر کے سنا دوں گا۔ دوسرے دن استاد صاحب آئے، ان کے پاس بھی اس نے پارہ سنایا، تو پھر وہیں بات اسی طرح۔ تیسرے دن ہم گشت پر گئے، تو وہ گشت پر ساتھی آپس میں باتیں کر رہے ہیں جی کہ کل یا پرسوں ہمارا ختم قرآن ہے، تو حافظ صاحب کو ہم نے 15-20 ہزار روپیہ دینا، تو اس کے لیے آپ آئیں گے تراویح میں تو بیٹھیں گے، تراویح کے بعد مشورہ کریں گے کیا اس کی ترتیب ہوگی۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار یہ آج سے تقریباً 7-8 سال پرانی بات ہے کہ یہ حافظ صاحب کو 15-20 ہزار یا 25 ہزار دیں گے۔ تو حافظ صاحب نے ان کے ساتھ جو کیا ہے وہ تو ان لوگوں کو نہیں پتہ، یہ حافظ صاحب کو پتہ ہے، اور اس کے استاد محترم کو پتہ ہوگا، ظاہر ہے ان کو پتہ تھا کہ میرا شاگرد اس قابل ہے یا نہیں ہے، انہوں نے اس کو مسلح پہ چڑھایا کیوں۔ میں الحمدللہ میرے پاس بچے موجود ہیں، میں نے یہاں جو بھی بچے میرے شاگرد سناتے ہیں، میں نے پچھلے سال بھی اور اس سے پہلے بھی میرے شاگرد آج 3-4 سال ہو گئے ہیں سنا رہے ہیں، تو میں نے ان کو سختی سے منع کیا کہ جس دن آپ کی جماعت سے نماز رہے گی، کوئی بھی نماز 5 نمازوں میں سے کوئی بھی نماز اگر جماعت سے رہ گئی تو اس دن آپ کو شام کو تراویح نہیں سنانے دوں گا، یا کوئی بھی آپ نے اس طرح ڈنڈی اپنی، ایک ہوتا ہے کہ بولنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں بولنا، یا اپنی لاپرواہی کی وجہ سے آپ نے تراویح میں کوئی ڈنڈی ماری تو آپ کو اسی دن مسئلے سے اتارا جائے گا سختی کی، کیونکہ میرے شاگرد ہیں، اور میں نے لوگوں کو بھی بتایا ہوا میرے شاگرد ہیں، اس بارے میں آپ مجھے کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتے۔ تو اس وجہ سے میں نے اپنے شاگردوں کو بھی بتایا ہوا، آپ کو بھی بتا رہا ہوں کہ کم از کم اپنے شاگردوں کو یہ بتائیں کہ آپ نے رمضان المبارک میں مہینے میں ڈنڈی نہیں مارنی ہے۔ اور میں نے ایک دفعہ، ایک ہوتا ہے نا محلے کی مسجد میں چل جاتا ہے اسی طرح حفاظ فراڈ کر لیتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا۔ میں ایک جامع مسجد میں گیا ہوں، اچھی بڑی جامع مسجد ہے، تو میں نے وہاں تراویح پڑھی ہیں، تو وہاں بھی اسی طرح وہ بھی جو حافظ صاحب تھے ماشاءاللہ ان کو بھی بالکل آتا ہی نہیں تھا، ایسے ہی کبھی کچھ پیچھے تو عوام کو پتہ نہیں ہوتا، وہ ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کس طرح پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بس قرآن پاک سنا رہا تو ٹھیک ہے۔ تو حفاظ سے یہی میری گزارش ہے کہ بھائی آپ نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ آپ ان لوگوں سے بھی ہدیے وصول کر لیتے ہیں، حالانکہ علماء کرام کا اس پہ اتفاق ہے کہ تراویح کی اجرت لینا جائز نہیں ہے، آپ تو ہدیے وصول کر لیتے ہیں، اگر لوگ اپنے شوق سے آپ کو دیتے ہیں وہ بھی ہدیہ وصول کر لیتے ہیں۔ کیا آپ اللہ کے سامنے بھی اس چیز کا جواب دے سکیں گے کہ آپ نے اپنی تراویح بھی خراب کیا اور لوگوں کو بھی تراویح خراب کیا، اور ان لوگوں کی تراویح خراب کیا جن کی کوئی نماز چھوٹی نہیں ہے، کہ جن کی کوئی جماعت چھوٹی نہیں ہے، اور جو نماز کے بھی پابند ہیں، جو اللہ سے ان کا تعلق بھی مضبوط ہے، اور آپ ان کی تراویح خراب کر رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کو شوق ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، ہم تراویح پڑھیں گے، تراویح میں قرآن پاک سنیں گے، اللہ سے مانگیں گے، رمضان المبارک کا خیر و برکت کا مہینہ آ گیا اس میں سنیں گے، اور حفاظ کیا کرتے ہیں جب ان کو پیچھے عوام کا پریشر ہوتا ہے۔ غلطی عوام کی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں 1 گھنٹے میں 20 تراویحیں بھی سنائے، اور 20 تراویحوں میں 1.5 پارہ بھی سنائے، اور ہمارا ختم القرآن سب سے پہلے بھی ہو، ایسے حفاظ کیا کرتے ہیں پھر وہ سنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور تعوذ تسمیہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور
آگے درود شریف اور دعا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے ایک حدیث کی کتاب میں پڑھا کہ جو بندہ وضو کے آخر پہ درود شریف نہ پڑھے اس کا وضو کامل نہیں ہوتا، اور جس نماز میں درود شریف نہ پڑھی جائے وہ نماز اللہ سے کیا ملائے گی۔ اس وجہ سے تمام حفاظ سے گزارش ہے کہ بھائی یہ نماز میں درود شریف چھوڑ دینا، دعا چھوڑ دینا، ثنا چھوڑ دینا بے شک یہ سنت عمل ہے، لیکن آپ کی نماز اس کامل درجے تک نہیں پہنچ سکے گی جس کامل درجے تک اللہ کو وہ نماز محبوب بن جاتی ہے۔ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ کو اور بندے کو براہ راست ملاتی ہے، لیکن آپ نماز میں ڈنڈی ماریں گے، عوام کو تو نہیں پتہ چلے گا لیکن اللہ کو پتہ ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ نماز کتنی بڑی عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے، آپ اس میں ڈنڈی ماریں گے۔ یہ میں آج بہت مجبوری میں ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ بہت حفاظ اس میں مسٹیک کرتے ہیں، بہت زیادہ لاپرواہی کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو لازمی عوام تک بھی پہنچائیے اور ان حفاظ تک بھی پہنچائیے کہ خدارہ تراویح میں قرآن پاک غلط پڑھنا چھوڑ دیں، نہیں تو آپ کی تراویح نہیں ہوگی اور نہ عوام کی ہوگی۔ تو اس ویڈیو کو لازمی دوسروں تک شیئر کیجئے، اور اگر آپ سنا سکتے ہیں تو سنائیے، نہیں تو کوئی نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ کوئی اس طرح کے یہ وہ ہے کہ بندہ قرآن پاک ضروری سنانا ہی سنانا ہے۔ آپ اگر نہیں آتا تو آپ صورتیں پڑھ لیں، لیکن اس طرح کی ڈنڈی نہ ماریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لازمی حفاظ تک لازمی پہنچائیے، جو حفاظ قرآن پاک تراویح میں سنا رہے ہیں ان تک لازمی پہنچائیے۔ جزاک اللہ خیرہ۔